اب تین صورتیں بیان ہوئی۔ جنس کا آپس میں تبادلہ، ان کی تین صورتیں ہیں۔ ایک جنس کا وہ تبادلہ ہے جس میں جنس اور قسم ایک ہی ہوں، ان کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے کمی بیشی کرنا، اور ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے گندم کا گندم کے ساتھ، چاول کا چاول کے ساتھ، ان کے اندر کمی بیشی کرنا اور ادھار کرنا دونوں ناجائز ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے تو ایک ہوں لیکن قسم کے اعتبار سے جدا ہوں، تو ان میں سے تبادلہ کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار ناجائز ہے۔ مثلا آپ 1 کلو جو ہے اس کے بدلے 2 کلو گندم لیتے ہیں، تو یہ جنس تو ایک ہے لیکن قسم جدا ہے، یہ جو ہے یہ گندم ہے، تو ان کا تبادلہ جب ہوگا ان میں ادھار ناجائز ہے لیکن آپ کمی بیشی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یا مثلا 1 کلو چاندی ہے اور اس کا آپ نے تبادلہ کیا ہے سونے کے ساتھ، 1 یا 2 تولہ سونے کے ساتھ، تو یہ جنس تو ایک ہے لیکن قسم الگ ہے، ایک چاندی ہے ایک سونا ہے۔ تو یہ دو صورتیں، اور تیسری تبادلے کی صورت یہ ہے کہ جنس بھی مختلف ہو اور ساتھ میں جو قسم ہے وہ بھی مختلف ہو، دونوں مختلف ہو، تو اس صورت میں آپ ادھار بھی کر سکتے ہیں، کمی بیشی بھی جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ½ کلو جو دی، اس کے بدلے آپ کو مل رہی ہے چاندی مل رہی ہے، تو یہ جنس بھی جدا ہے اور قسم بھی جدا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے کھجور دیتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین، ایک بہترین عنوان اور ایک اہم مضمون شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا ہم آپ کی نظر کر رہے تھے، تو اس مضمون میں ہم نے جو انسداد سود کے حوالے سے جو بھی کوششیں پاکستان میں کی گئی شروع سے لے کر 2017 تک، تو وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو شریعت اپیلٹ بینچ تھا، انہوں نے 10 سوالات پیش کیے تھے سود کے حوالے سے کہ ان کے جواب چاہیے۔ تو یہ انتہائی اہمیت کے حامل سوال ہیں سود کے بارے میں، بیاج کے بارے میں، کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا جواب ہے، کیا یہ سود ہے یا نہیں۔ بہت ہی اہم سوال 10 کیے گئے تھے، جن 10 سوالوں کا شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بھی تحریری جواب دیا تھا۔ تو ان 10 سوالوں کو ہم آپ کی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ قسط وار یہ سلسلہ ہوگا۔ آج ہم پہلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا جواب۔ پہلا سوال جو شریعت اپیلڈ بینچ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ربا کی حقیقت، تعریف اور معنویت کیا ہے۔ تو ربا کی حقیقت اور معنی وغیرہ کیا ہے، شیخ صلاح الدین یوسف جواب میں لکھتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے لغوی معنی زیادتی، بڑھوتری، اضافے کے ہیں، لیکن شرع اسلام میں اس سے مراد مطلق اضافہ اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص قسم کی زیادتی ہے، اور وہ ہے کہ کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ رقم زیادہ لے گا۔ مثلا کسی کو سال 4 یا 6 مہینے کے لیے 100 روپے قرض دیے، تو اس شرط سے یہ شرط کر لی گئی کہ 100 کے 120 روپے لے گا، مہلت کے عوض یہ 20 روپے جو زیادہ لیے گئے ہیں یہ سود ہے۔ ورنہ انسان کاروبار کرتا ہے تو وہ 100 روپے کے عموماً 20-25 روپے نفع کما لیتا ہے، یا کسی کو 100 روپے قرض حسن کے طور پر دیتا ہے، دیتے وقت سوائے ہمدردی ثواب کے کوئی اور نیت نہیں تھی، لیکن قرض لینے والا اپنے طور پر وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت 10 سے 20 روپے زائد دے دیتا ہے، تو یہ دونوں اضافے سود کی ذیل میں نہیں آئیں گے، کیونکہ کاروبار تجارت ایک جائز فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال اور مشروع قرار دیا ہے، اور اس کا مقصد ہی نفع کمانا ہے، اس لیے تجارت کے ذریعے جتنا نفع حاصل ہو بشرطے کہ اس میں کسی امر حرام کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو، وہ حلال اور جائز ہوگا۔ اسی طرح قرض دیتے وقت قرض دینے والے نے زیادتی کی شرط کوئی عائد نہیں کی تھی، صرف اللہ کی رضا کے پیش نظر مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے قرض دیا تھا۔ اب قرض لینے والا اگر اپنی مرضی سے کچھ رقم زائد دے دے تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے، یہ اضافہ بھی سود نہیں کہلائے گا۔ بہرحال سود کی تعریف میں وہ اضافہ آئے گا جو شرط کر لیا جائے،
اور وہ اضافہ بھی صرف مہلت کے عوض ہو۔ یہ ربا کی کون سی قسم ہے؟ ربا النسیہ یا ربا الجاہلیہ۔ ربا النسیہ کیا ہے کہ ادھار پر سود لیا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہی ہے کہ ادھار کا سود۔ اور ربا الجاہلیہ کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی یہی کام رائج تھا، اس طرح کا کام رائج تھا، اس لیے اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں کہ جاہلیت کے طور پر ربا لینا۔ اس کے علاوہ شریعت نے بعض مزید صورتوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربا الآخذ والمعطی فیہ سواء۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب المساقات کے اندر۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، اسی طرح جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، یہ برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ نقد ہوں، تب ان کا باہمی تبادلہ جائز ہے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو اس سے سودی معاملہ کیا، تو اس نے سودی معاملہ کیا، لینے اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں، یعنی گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کی روح سے مثلا گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا، تو ایک تو وہ برابر ہو، دوسری ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد ہو، یہ ضروری شرط ہے۔ اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ نقد ہونے کی بجائے ایک نقد اور دوسری ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں تب بھی یہ سود شمار ہوگا۔ تاہم ایک جنس کا دوسری جنس سے کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے، بشرطے 10 در 10 یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو۔ غرض شریعت میں ربا کا اطلاق بے میں ایک جیسی دو چیزوں کے تبادلے میں کسی ایک چیز میں ہو یا قرض کی واپسی کے وقت اصل چیز یا رقم میں ہو، اس پر اطلاق ہوتا ہے ربا کا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ربا الفضل ہے اور دوسری ربا النسیہ۔ ایک ربا جو فضل ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک جیسی دو چیزوں کے تبادلے کے وقت ایک چیز کے عوض میں زیادہ لینا۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ حاشیے کے اندر وضاحت بھی موجود ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ ربا الفضل کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہر مال کا ایک وصف عام ہوتا ہے، اس اعتبار سے اسے جنس کہا جاتا ہے، اور ایک وصف خاص ہو جاتا ہے جسے صنف قسم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے غلہ جات ہے، یہ اپنے وصف عام کہ ان کو کھایا جاتا ہے کے اعتبار سے ایک جنس ہے، یعنی کھانے والی جنس، لیکن وصف خاص کے اعتبار سے غلہ جات کی کئی صنفیں اور قسمیں ہیں، جیسے چاول، جو، گندم، مکئی، جوار وغیرہ۔ چاول ایک قسم ہے، اسی طرح گندم ایک قسم ہے، اور جوار ایک قسم ہے، منقع ایک نمک الگ قسم ہے۔ ہر کھانے والی چیز کو اس پر قیاس کر کے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ماپ کر فروخت ہوتی ہو یا تول کر۔ ایک مال کی قسم وہ ہے جسے ثمن کہا جاتا ہے، سا کے ساتھ ثمن، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اسی پر قیاس کیا جاتا ہے نوٹ کو، کرنسی کو، اور چیک، کمپنی شیئرز وغیرہ کو۔ شریعت میں ان دونوں قسموں کی بابت احکام وارد ہیں۔ حدیث میں جن 6 چیزوں کا ذکر ہے ان دونوں قسموں کو حاوی ہیں، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ بعض ائمہ نے سودی معاملات کو صرف ان 6 چیزوں پر محدود رکھا ہے، باقی دیگر چیزوں میں وہ کمی بیشی سود قرار نہیں دیتے، جبکہ دیگر ائمہ و فقہاء نے قیاس کر کے دوسری چیزوں کو بھی شامل کیا ہے۔ مثلا جو کھانے والی چیزیں ہیں، چاہے کیلی ماپی جانے والی ہو یا وزنی تولی جانے والی، یا جن میں سونے چاندی کی طرح ثمنیت پائی جاتی ہو، یا بعض ذخیرہ کی جانے والی چیزیں ہوں۔ اس حساب سے ایک جنس وزنی چیزوں کی ہے، یعنی جنہیں تول کر بیچا اور خریدا جاتا ہے، اور دوسری جنس کیلی چیزوں کی ہے جنہیں پیمانوں سے ماپ کر بیچا جاتا ہے، اور ایک جنس ان چیزوں کی ہے جنہیں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور ایک جنس وہ ہے جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسے سونا، چاندی، سکے، کرنسی
وغیرہ ہیں۔ ان اموال میں سودی اور غیر سودی صورتیں حسب ذیل ہوں گی۔ نمبر 1، جب دونوں تبادلوں والی چیزیں جن کا آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہو جنس اور قسم کے اعتبار سے ایک ہوں گی، مثلا گندم کا گندم سے، چاول کا چاول سے تبادلہ ہوتا ہو تو اس میں کمی بیشی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے۔ ان کا برابر ہونا بھی ضروری ہے اور نقد ہونا بھی ضروری ہے، مجلس عقد میں قبضہ بھی ضروری ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں تبادلوں والی چیزیں جنس کے اعتبار سے تو ایک ہوں، البتہ قسم کے اعتبار سے مختلف ہوں تو ان میں کمی بیشی جائز ہوگی، تاہم ادھار ناجائز ہے۔ جیسے 1 کلو چاندی کا تبادلہ 1 یا 2 گرام سونے کے ساتھ، 1 کلو جو کا سودا آدھا کلو گندم کے ساتھ، 1 دینار کا تبادلہ 3-4 ریالوں کے ساتھ۔ اگر یہ سودا نقد ہوگا تو جائز ہے، مگر اس میں ادھار صحیح نہیں ہے۔ تیسری صورت، جب دونوں تبادلوں والی چیزیں جنس کے اعتبار سے بھی ایک نہ ہوں اور قسم کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں تو ان میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے 1 کلو گندم کا 1 گرام سونے کے تبادلہ، 1 کلو کھجور کا سودا 10 یا 20 تولہ چاندی کے ساتھ، ان میں کمی بیشی جائز ہے اور ادھار کرنا بھی جائز ہے۔ اب 3 صورتیں بیان ہوئی۔ جنس کا آپس میں تبادلہ، ان کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک جنس کا وہ تبادلہ ہے جس میں جنس اور قسم ایک ہی ہوں، ان کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے کمی بیشی کرنا اور ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے گندم کا گندم کے ساتھ، چاول کا چاول کے ساتھ، ان کے اندر کمی بیشی کرنا اور ادھار کرنا دونوں ناجائز ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے تو ایک ہوں لیکن قسم کے اعتبار سے جدا ہوں، تو ان میں سے تبادلہ کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار ناجائز ہے۔ مثلا آپ 1 کلو جو ہے اس کے بدلے 2 کلو گندم لیتے ہیں تو یہ جنس تو ایک ہے لیکن قسم جدا ہے، یہ جو ہے یہ گندم ہے، تو ان کا تبادلہ جب ہوگا ان میں ادھار ناجائز ہے لیکن آپ کمی بیشی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یا مثلا 1 کلو چاندی ہے اور اس کا آپ نے تبادلہ کیا ہے سونے کے ساتھ 1 یا 2 تولہ سونے کے ساتھ، تو یہ جنس تو ایک ہے لیکن قسم الگ ہے، ایک چاندی ہے ایک سونا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں، اور تیسری تبادلے کی صورت یہ ہے کہ جنس بھی مختلف ہو اور ساتھ میں جو قسم ہے وہ بھی مختلف ہو، دونوں مختلف ہو، تو اس صورت میں آپ ادھار بھی کر سکتے ہیں، کمی بیشی بھی جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے آدھا کلو جو دی، اس کے بدلے آپ کو مل رہی ہے چاندی مل رہی ہے، تو یہ جنس بھی جدا ہے اور قسم بھی جدا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے کھجور دیتے ہیں، کلو کھجور دیتے ہیں، اس کے بدلے 1-2 تولہ چاندی لیتے ہیں، تو یہ جنس اور قسم دونوں جدا ہیں۔ تو ان دونوں اگر جدا ہوں، جنس بھی الگ ہو قسم بھی الگ ہو، تو ان دونوں میں تبادلہ جائز ہے اور تبادلے کی صورت میں کمی بیشی بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے۔ تو اس کے بعد دوسری جو قسم بیان کی گئی وہ ربا نسیہ ہے، ایک ربا الفضل اور دوسری ربا نسیہ۔ ایک جیسی 2 متبادل چیزوں میں سے کسی ایک کا زیادہ معاوضہ لینا مگر ایک مقررہ مدت کے بعد۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ سودی معاملے میں کسی قسم کا تعاون اور مدد یہ لعنت اور غضب الہی کا باعث ہے۔ اس شدت کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد اخوت، ہمدردی، ایثار و قربانی پر ہو۔ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو اصحاب اموال ضرورت مندوں کی ضرورت فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے پوری کر دیں، یا پھر قرض حسن کے طور پر، جبکہ سود کی بنیاد اس کے برعکس خود غرضی، دوسرے کے استحصال اور ظلم پر ہے۔ اس میں اصحاب ثروت کسی ضرورت مند سے اللہ کی رضا کے لیے تعاون پر آمادہ نہیں ہوتے، انہیں صرف اپنے مفاد سے غرض ہوتی ہے۔ غریب کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینے کے باوجود ان کی حرص میں کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے شریعت نے ہر قسم کے سود کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیے گئے قرض پر وصول کیا جائے یا تجارتی مقاصد کے لیے حاصل کی گئی رقم پر لیا جائے۔
تو یہ ساری کی ساری سود کی جو تعریف تھی اور معنویت، وہ خلاصہ اور الحمدللہ ایک مختصر سا جواب بنتا ہے، لیکن تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر سے جواب میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سود کی تعریف کیا ہے، ربا کی تعریف کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق